اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم مغل سلطنت کی گہرائیوں میں اتریں گے، جو برصغیر کی تاریخ کا ایک شاید سب سے شاندار باب ہے۔ جی اس گفتگو کے لیے ہم نے ویکیپیڈیا کے ایک بہت تفصیلی مضمون کو بنیاد بنایا ہے، تو ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کون سا بادشاہ کب آیا، ہے نا؟ بالکل، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ سلطنت اتنی کامیاب ہوئی کیسے، اور پھر اتنی بری طرح ناکام کیوں ہو گئی؟ بالکل ہم کوئی چھوٹی موٹی سلطنت کی بات نہیں کر رہے، یہ 3 صدیوں پر محیط ایک ایسی حکومت تھی جو 1526 سے 1857 تک چلی۔ 3 صدیاں! جی اور اس کا پھیلاؤ حیران کن تھا، افغانستان سے لے کے دکن تک۔ اور دیکھیں، اس کی بنیاد تو جنگوں پہ ہی تھی، لیکن اس کی اصل طاقت وہ جو ہے اس کا انتظامی ڈھانچہ تھا، اور وہ غیرت انگیز ثقافتی ملاپ جو اس دور میں ہوا۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی، بانی بابر۔ جی، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ازبکستان سے آیا تھا، اور اس کا نسب بہت شاندار تھا، ایک طرف تیمور اور دوسری طرف چنگیز خان۔ لیکن مجھے یہ بات ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ بابر، جو وسطی ایشیا میں اپنا تخت ہار چکا تھا، ایک ہارے ہوئے شہزادے نے ہندوستان جیسی امیر اور بڑی جگہ کو فتح کرنے کا سوچا کیسے؟ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا۔ یہ دراصل مایوسی اور موقع کے تلاش کا امتزاج تھا۔ اچھا۔ وسطی ایشیا میں اس کے لیے راستے بند ہو چکے تھے، اور ہندوستان اس وقت سیاسی طور پر بہت بکھرا ہوا تھا، یعنی کمزور تھا۔ بہت کمزور۔ دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے اپنے امراء اس کے خلاف تھے۔ بابر نے اس کمزوری کو بھانپ لیا۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ ایک ذہین حکمت عملی ساز بھی تھا۔ اور اس کی حکمت عملی ہمیں پانی پت کی پہلی جنگ میں نظر آتی ہے۔ مضمون میں ذکر ہے کہ اس نے توپوں اور آتشی اسلحے کا استعمال کیا۔ تو کیا یہ صرف توپوں کا کمال تھا؟ کیونکہ لودھی کی فوج تو بہت بڑی تھی۔ دیکھیں، یہ صرف توپوں کا کمال نہیں تھا، بلکہ ان کے استعمال کا طریقہ تھا۔ اچھا، بابر نے وہ جو ہے عثمانی ترکوں سے ایک ٹیکنیک سیکھی تھی۔ تلغمہ؟ بالکل، تلغمہ۔ اس میں فوج کو مختلف حصوں میں بانٹ کر دشمن کو گھیرے میں لیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی توپوں کو بیل گاڑیوں کے پیچھے محفوظ کیا، اور پھر اپنے تیز رفتار گھڑ سواروں کو سائیڈ سے حملہ کرنے بھیجا۔ لودھی کی بڑی فوج اس منظم حملے کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکی۔ تو یہ ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کا امتزاج تھا۔ جی، بہترین امتزاج تھا۔ لیکن بابر کی جیت کے بعد بھی سلطنت مستحکم نہیں ہوئی۔ اس کا بیٹا ہمایوں تو تخت سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اسے ایران بھاگنا پڑا۔ یہ تو بہت بڑی ناکامی لگتی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک ناکامی ہی تھی، لیکن در حقیقت ہمایوں کی یہ جلاوطنی مغلیہ سلطنت کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ وہ کیسے؟ فارس کے صفوی دربار میں پناہ لینے سے اس کا تعارف ایک بہت ہی ترقی یافتہ اور نفیس ثقافت سے ہوا۔ جب وہ 15 سال بعد واپس آیا تو وہ اکیلا نہیں آیا۔ اچھا؟ وہ اپنے ساتھ فارسی فنکار، شاعر اور ماہرین تعمیرات لایا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے مغل دربار پر گہرا فارسی اثر شروع ہوا، جس نے آگے چل کر ہر چیز کو ایک نئی شکل دی: فن تعمیر، مصوری، زبان، سب کچھ۔ تو یہیں سے اس دور کی بنیاد پڑھی جسے ہم سنہری دور کہتے ہیں، جس کا آغاز ہمایوں کے بیٹے اکبر سے ہوتا ہے۔ اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سلطنت کو اصل معنوں میں مضبوط کیا۔ بالکل، اکبر کی ذہانت اس بات میں تھی کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہندوستان جیسے متنوع ملک پر صرف تلوار کے زور پر حکومت نہیں ہو سکتی۔ اسے ایک نظام چاہیے تھا۔ جی، ایک نظام۔ اس نے منصبداری سسٹم بنایا جس میں فوجی اور سول افسران کو عہدے ملتے تھے۔ اس نے اپنے وفادار امراء کا ایک نیا طبقہ بنایا جس میں ترک، افغان، ایرانی اور سب سے اہم راجپوت ہندو شامل تھے۔ راجپوتوں کو ساتھ ملانا تو ایک ماسٹر سٹروک تھا، ہے نا؟ بہت بڑا۔ اس نے شادی کی پالیسیوں کے ذریعے راجپوتوں کو اپنا اتحادی بنایا، جو سلطنت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئے۔ اور اس کی مذہبی پالیسیاں؟ مضمون میں فتح پور سیکری کے عبادت خانے کا ذکر ہے، وہ دین الہی۔ کیا یہ اس کی ذاتی روحانی تلاش تھی یا ایک سیاسی چال؟ میرے خیال میں یہ دونوں کا امتزاج تھا۔ اکبر یقینی طور پر روحانی طور پر متجسس تھا، لیکن وہ ایک عملی حکمران بھی تھا۔ صحیح۔ وہ جانتا تھا کہ ایک ایسی سلطنت میں جہاں اکثریت ہندو ہوں، صرف اسلامی قانون کی بنیاد پر حکومت کرنا ٹھیک نہیں۔ اس کی پالیسیوں کا مقصد ایک مشترکہ شناخت بنانا تھا، جہاں وفاداری مذہب کے بجائے بادشاہ کی ذات سے ہو۔
اور اس استحکام نے یقیناً معیشت کو بھی بہت فائدہ پہنچایا ہوگا۔ بے شک اکبر نے جو زرعی ٹیکس کا نظام بنایا وہ سلطنت کی معیشتی طاقت کا انجن تھا۔ کسانوں سے ان کی پیداوار کا ایک حصہ چاندی کے سکوں میں لیا جاتا تھا۔ یہ نظام سخت لگتا ہے۔ سخت ضرور تھا، لیکن اس نے کسانوں کو اپنی فصلیں منڈی میں بیچنے پر مجبور کیا، جس سے تجارت کو زبردست فروغ ملا اور معیشت میں نقد رقم کا بہاؤ بڑھ گیا۔ اسی پیسے سے سلطنت چلتی تھی۔ اکبر کے بعد جہانگیر اور شاہجہاں آئے۔ ہم اکثر شاہجہاں کو صرف تاج محل کے حوالے سے یاد کرتے ہیں، لیکن مضمون میں یہ اشارہ ہے کہ اس کے دور میں شاہی اخراجات آمدنی سے بڑھنے لگے تھے۔ جی تو کیا یہ عظیم الشان عمارتیں ایک طرح سے سلطنت کے زوال کی پہلی دستک تھیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ شاہجہاں کا دور مغلیہ فن تعمیر اور شان و شوکت کا عروج تھا۔ تاج محل، لال قلعہ، جامع مسجد دہلی، یہ سب طاقت کا مظاہرہ تھا۔ بالکل یہ دنیا کو دکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ ہم کون ہیں، لیکن اس شان و شوکت کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ دربار کے اخراجات، فوجی مہمات اور ان تعمیراتی منصوبوں نے خزانے پر بہت بڑا بوجھ ڈالا۔ اور جہانگیر، اسے اکثر ایک کمزور بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تاثر پوری طرح درست نہیں۔ جہانگیر نے اکبر کی پالیسیوں کو بڑی حد تک جاری رکھا، البتہ اس کا اصل شوق فطرت کا مشاہدہ تھا۔ اچھا، وہ پینٹنگز والا قصہ؟ اور جانوروں کی حقیقت پسندانہ تصویریں بنائیں۔ یہ صرف آرٹ نہیں تھا، یہ ایک طرح کی سائنسی دستاویز سازی تھی۔ اور پھر آتے ہیں اورنگزیب، جو شاید سب سے زیادہ متنازع بادشاہ ہے۔ جی ایک طرف وہ سلطنت کو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی وسعت تک پہنچاتا ہے، اور دوسری طرف اسی پر الزام ہے کہ اس نے سلطنت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ اور یہی اورنگزیب کی شخصیت کی پیچیدگی ہے۔ اس نے غیر مسلموں پر جزیہ دوبارہ نافذ کیا، اس نے اسلامی قانون کی بنیاد پر فتاوی عالمگیری مرتب کروایا۔ ان اقدامات کی وجہ سے بہت سے مورخین اسے ایک غیر ربادار حکمران سمجھتے ہیں۔ لیکن مضمون میں ایک اور بات بھی ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ مضمون یہ بھی بتاتا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق اورنگزیب کی بیوروکریسی میں ہندو افسروں کی تعداد اکبر کے دور سے بھی زیادہ تھی۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے، اسے کیسے سمجھا جائے؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ اورنگزیب کے فیصلے ذاتی عقیدے اور سیاسی حقیقت پسندی کا مرکب تھے۔ دکن میں اس کی طویل جنگیں بہت مہنگی پڑ رہی تھیں۔ تو جزیہ خزانہ کو بھرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی اسلامی علماء کو خوش کرنے کا بھی۔ لیکن سلطنت کو چلانے کے لیے اسے قابل ہندو منتظمین اور جرنیلوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے انہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز رکھا۔ وہ ایک پیچیدہ شخصیت تھا جسے صرف اچھے یا برے کے خانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو ایک طرف اورنگزیب کی جنگیں خزانہ خالی کر رہی تھیں، لیکن دوسری طرف یہ سلطنت تقریباً 300 سال تک چلتی رہی۔ آخر وہ کون سا ڈھانچہ تھا جو اس دیو ہیکل مشین کو اتنے عرصے تک چلاتا رہا؟ اس کا کریڈٹ اس کے انتہائی مرکزی اور منظم بیوروکریٹک نظام کو جاتا ہے۔ مضمون میں 4 بڑی وزارتوں کا ذکر ہے: دیوان، میر بخشی، صدر الصدور اور میر سامان۔ اور اس میں خاص بات کیا تھی؟ خاص بات اس کے چیکس اینڈ بیلنس میں تھی۔ مثال کے طور پر میر بخشی فوجی افسروں کی تنخواہیں تجویز کرتا تھا، لیکن تنخواہ جاری دیوان کا دفتر کرتا تھا۔ اچھا، یعنی فوج کا سربراہ پیسے کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اور خزانے کا سربراہ فوج کو نہیں؟ بالکل، اس سے یقینی بنایا گیا کہ کوئی بھی ایک امیر اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ بادشاہ کے لیے خطرہ بن سکے۔ اور اس مشین کے پیچھے جو معیشت تھی وہ کتنی بڑی تھی؟ مضمون میں ایک حیران کن اعداد و شمار ہے کہ مغل ہندوستان دنیا کی صنعتی پیداوار کا 25% پیدا کر رہا تھا۔ جی ہاں، 25%۔ اس کا مطلب ہے کہ 17ویں صدی میں مغل سلطنت معاشی طور پر چین اور پورے یورپ کو ملا کر بھی ان سے زیادہ طاقتور تھی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہی وہ معاشی انجن تھا جس نے تاج محل جیسی عمارتوں کے لیے پیسہ فراہم کیا اور یورپی تاجروں کو میگنیٹیز کی طرح اپنی طرف کھینچا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تو شروع میں صرف ایک تجارتی کمپنی ہی تھی۔ تو یہ پروٹو انڈسٹریلائزیشن یا صنعتی دور سے پہلے کی صنعت آخر تھی کیا؟ وہ بنا کیا رہے تھے؟ سب سے بڑی چیز تھی ٹیکسٹائل، خاص طور پر بنگال سے آنے والا کپاس اور ململ۔ وہ جو مشہور ہے کہ انگوٹھی سے گزر جاتی تھی؟ جی وہی، یہ لگژری کی انتہا تھی۔ لندن اور پیرس کے عمرہ اس کے بغیر اپنی سماجی حیثیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہندوستان کا سافٹ پاور تھا۔ اس کے علاوہ مسالے، ریشم اور شورا، شورا؟ جی، جو بارود میں استعمال ہوتا تھا،
اور اس پوری تجارت کو معیاری چاندی کے روپے کے سکے نے آسان بنا دیا تھا، جو اس وقت کی عالمی کرنسیوں میں سے ایک تھا۔ جنگ، انتظامیہ اور معیشت سے ہٹ کر اگر ہم مغلوں کے ورثے کی بات کریں تو وہ کیا چیزیں ہیں جو آج بھی زندہ ہیں؟ بہت سی چیزیں۔ فن تعمیر تو سب سے نمایاں ہے، تاج محل، آگرہ اور دلی کے قلعے۔ پھر مغلائی کھانے ہیں جو آج بر صغیر کے کھانوں کا ایک اہم حصہ ہیں۔ شیروانی بھی تو اسی دور کی یادگار ہے۔ بالکل، لیکن شاید سب سے اہم ورثہ زبان ہے۔ آپ اردو کی بات کر رہی ہیں؟ جی، فارسی دربار کی سرکاری زبان تھی، لیکن فوج کے کیمپوں میں، بازاروں میں مقامی بولیوں اور فارسی ترکی کے ملاپ سے ایک نئی زبان جنم لے رہی تھی، جسے ہندوستانی کہا گیا۔ اور یہی آگے چل کر اردو بنی۔ اردو اور ہندی دونوں۔ مضمون میں میر تقی میر کا ایک قول ہے، اردو بادشاہ کے اختیار سے ہندوستان کی زبان تھی۔ یہ شاہی سرپرستی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اتنی منظم، امیر اور ثقافتی طور پر ترقی یافتہ سلطنت کا زوال کیوں ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ اورنگزیب کی موت کے بعد سب کچھ بکھر گیا۔ اورنگزیب کی 1707 میں موت ایک اہم موڑ تھا، لیکن زوال کے بیج پہلے ہی بوئے جا چکے تھے۔ دکن کی جنگیں؟ جی، دکن کی طویل جنگوں نے خزانہ خالی کر دیا تھا۔ اس کے بعد آنے والے بادشاہ کمزور تھے اور دربار سازشوں کا گڑھ بن گیا۔ جانشینی کی لڑائیوں نے مرکز کو مزید کمزور کر دیا۔ اور جب مرکز کمزور ہوتا ہے تو صوبے خود مختار ہونے لگتے ہیں۔ بالکل یہی ہوا۔ بنگال، اودھ اور حیدرآباد جیسے امیر صوبوں کے گورنروں نے عملی طور پر اپنی آزاد ریاستیں قائم کر لی۔ وہ اب بھی کاغذی طور پر مغل بادشاہ کو اپنا حاکم مانتے تھے، لیکن ٹیکس دہلی بھیجنا بند کر دیا تھا۔ اور جب پیسہ آنا بند ہو گیا تو سلطنت ٹھپ ہو گئی۔ جی، یہ ایک ڈومینو اثر کی طرح تھا، ایک کے بعد ایک چیز گرتی گئی۔ اور پھر بیرونی حملہ آوروں نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ نادر شاہ کا حملہ وہ بہت تباہ کن تھا۔ ایران کے نادر شاہ نے 1739 میں دہلی کو تاراج کیا۔ وہ صدیوں سے جمع شدہ شاہی خزانہ بھی لوٹ کر لے گیا، جس میں مشہور تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی شامل تھا۔ اس حملے نے تو مغلوں کی عزت خاک میں ملا دی ہوگی۔ بالکل۔ اس کے بعد مغل بادشاہ صرف دلی کے قلعے کے قیدی بن کر رہ گئے۔ اصل طاقت مراٹھوں اور پھر آہستہ آہستہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں منتقل ہو گئی۔ اور 1857 کی جنگ آزادی اس تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ جی، تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ایک ایسی سلطنت دیکھی جس کی بنیاد فوجی طاقت پر تھی، لیکن وہ ایک ماڈرن انتظامیہ اور ایک متحرک مخلوط ثقافت کے ذریعے قائم رہی۔ اور اس کا ورثہ بھی دوہرا ہے۔ ایک طرف فن تعمیر اور زبان میں شاندار خدمات ہیں، ایک ایسی مشترکہ ثقافت جس کے اثرات آج بھی پورے برے صغیر میں نظر آتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک ایسے ڈھانچے کی کہانی ہے جو اپنی ہی عظمت کے بوجھ تلے دب گیا اور اندرونی کمزوریوں اور بیرونی دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کے زوال کے بیج اس کے عروج کے دور میں ہی چھپے ہوئے تھے۔ یہاں سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ ہے۔ مضمون میں دو بہت ہی دلچسپ تکنیکی کامیابیوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ مغلوں نے دھات کے سلنڈر والے راکٹس بنائے جو بعد میں ٹیپو سلطان نے استعمال کیے۔ جی، اور دوسری کشمیر میں بنایا گیا ایک بغیر جوڑ کا کھوکھلا آسمانی کرہ، جسے جدید ماہرین دھات کاری بھی ایک ناممکن چیز سمجھتے تھے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم مغلوں کو تاج محل اور قلعوں کے لیے تو یاد رکھتے ہیں، لیکن شاید ہم ان کے سائنسی اور انجینئرنگ کارناموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم ان پہلوؤں پر زیادہ گہرائی سے نظر ڈالیں تو کیا صنعتی انقلاب سے پہلے کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہماری سمجھ بدل سکتی ہے؟ شاید مغلیہ سلطنت صرف شاعروں اور فنکاروں کی نہیں، بلکہ موجودوں اور انجینئروں کی بھی سلطنت